السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کرتا ہے اور اپنی نفس خواہشات کو پامال کرتا ہے تو اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو دنیا میں ہی انعام عطا فرما دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کی اور اپنی خواہشات نفس کو ترک کر دیا تو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دو انعامات عطا فرمائے۔ ایک انعام یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور دوسرا انعام یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے کروا دیا۔ پیارے دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر ان کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس اور پریشان ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ جواہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر اس جنگل میں رہنے لگی۔ اب زلیخا کا وہ حسن و جمال اور جوانی بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج اور اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گم نامی میں جا پڑی۔ ادھر زلیخا نے بت پرستی کی انتہا کر دی کہ بت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مانگتی رہی، اس کے سامنے عاجزی کرتی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر پتھروں کے اس بت کو کیا خبر کہ کوئی میرے سامنے روتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر رہا ہے۔ آخر لاچار ہو گئی، مگر بتوں سے کوئی مدد نہ ملی تو ادھر توفیق الہی نے ہاتھ پکڑا اور ایک دن بت کو دیوار سے دے مارا اور بت چکنا چور ہو گیا اور اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، اور ساتھ ہی اس نے یہ عرض کی کہ اے مولا، یا تو مجھ کو یوسف علیہ السلام سے ملا دے یا یوسف علیہ السلام کی محبت میرے دل سے نکال کر اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے اور وہ دین دکھا دے کہ ہم خود یوسف علیہ السلام مجھے تلاش کریں اور ہم ان سے چھپ جائیں اور وہ ہمیں بازید بلائیں اور ہم ان سے بھاگ جائیں اور وہ ہمیں اپنا حسن و جمال دکھائیں اور ہم ان سے منہ پھیر دیں۔ اے الہی، وہ ہم کو دیکھیں اور ہم تجھے دیکھیں۔ پیارے دوستو، جس وقت بی بی زلیخا نے یہ دعا مانگی تھی تو ملائکہ نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ الہی، اب تو زلیخا تیری ہو گئی ہے، اس کی مراد پوری فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ملائکہ ہمیں قسم ہے اپنے ذات عالی کی کہ کل زلیخا اپنی مراد کو پہنچ جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے۔ چنانچہ اگلے روز حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، یعنی بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرما برداری کے صدقہ میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی تو وہ رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کر دو۔ وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، ہے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی کہ میری حاجت حضرت یوسف علیہ السلام ہی پوری کریں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی تھی یا نہیں؟
تو اس نے عرض کیا حضور وہ بڑھیا اس محل میں پہنچی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میری حاجت حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی پوری کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے اسلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عورت تمہاری جو بھی حاجت ہے اس کو بیان کرو۔ وہ بولی حضور کیا آپ مجھے بھول چکے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کون ہو تم؟ وہ بولی اے یوسف میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر پکار اٹھے لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا کہ تمہارا وہ شباب اور حسن و جمال اور مال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا کہ وہ ذات لے گئی جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی کہ اب میری حاجت یہ ہے کہ میں اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے آپ سے وعدہ لوں گی کہ آپ اگر وعدہ کرتے ہیں کہ میری حاجت پوری کریں گے تو میں اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور پوری کروں گا۔ تو زلیخا بولی کہ اب سنیں کہ میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی حاجت تو یہ ہے کہ آپ کی جدائی کے غم میں رو رو کر میں اندھی ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس لوٹا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس دوبارہ لوٹا دی۔ دوسری حاجت میری یہ ہے کہ میرا حسن و جمال میرا شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی اور زلیخا کا حسن و جمال لوٹ آیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی اے یوسف میری تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے اور سر انور جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے یوسف آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کو پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی اور یہ تیسری حاجت اس کی تم پوری کر دو۔ ہے یوسف ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے بس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باحکم الہی زلیخا سے نکاح کر لیا اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے قابل نہ تھا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام افرائیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 73 برس رہی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔